فطری طور پر ایسا ہوتا ہے. ہمارے ہاں عام دیکھیں نا تو نوجوان اکثر جو ہے وہ شادی کے چند ماہ کے بعد، چند سال گزرنے کے بعد، سال دو کے بعد طلاق کے معاملات پہنچ جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی کسی نے غور و فکر کیا اس بات پر؟ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں. ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں. ہم کسی ایک بیٹی کو طلاق نہیں دے رہے بلکہ پورے خاندان کو طلاق دے رہے ہیں. یہ تھوڑا سا یہاں پر رک کر ہم سوچیں کہ خاندان بنتے کیسے ہیں، اسلام کے اندر خاندان کا نظام کیسا ہے. عموماً نوجوان جب طلاق دے لیتے ہیں نا پھر آتے ہیں مولوی صاحب دسو مسئلہ کو حل نکل سکتا ہے. میں ایک باری نہیں، دو باری نہیں، 10 باری بیوی نو طلاق دے دیتی ہے. میں انہوں 10 باری یہ گل کہی ہے تو کوئی حل نکل سکتا ہے؟ میں نے کہا 3 مرتبہ کہنے کے بعد حل نہیں ہے تو پھر 10 مرتبہ کہنے کے بعد حل کیا ہوگا؟ تم ایک موقع پہ کھڑے ہو کے کہتے ہو جاؤ میں نے تمہیں 100 مرتبہ طلاق دی ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے وہ 1 مرتبہ شمار ہوگی؟ وہ 100 مرتبہ ہی شمار ہوگی. اس لیے کہ تم اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر چکے ہو، ذہنی طور پر، دلی طور پر اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر رہے ہو، جس وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں 100 مرتبہ طلاق دی ہے. تمہارے لیے تو 3 مرتبہ کہنے کافی تھا. یہ پھر مسئلے اس لیے ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ کہ ہمیں کوئی رستہ مل جائے، جبکہ اگر اس کے بعد کوئی 3 طلاق دینے کے بعد، میں یہ بات کہتا ہوں جو نوجوان 3 مرتبہ طلاق دیتے ہیں نا وہ اپنا مفتی خود ہے، وہ اپنے آپ سے فیصلہ کروائے. اگر اس نے 3 مرتبہ طلاق دی ہے اب کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا فیصلہ خود کرے کہ اس نے کیا کیا ہے. جب اس نے 3 طلاق دے دی اب اس کے بعد کوئی سہارا ڈھونڈ رہے، کوئی رستے اختیار کر رہا ہے اور کوئی صلح کلی کا رستہ اس کو دکھلا دیتا ہے، دکھلانے والا بھی گناہ پر ہے، دیکھنے والا بھی گناہ پر ہے. یہ بھی ساری زندگی جب تک جیے گا اس عورت کے ساتھ رہے گا، حرام کاری کرتا رہے گا، اور جس نے رستہ دکھلایا اس کا گناہ اس کو بھی ملتا رہے گا. اور یہ طلاق کی ریشو اسی وجہ سے زیادہ ہے. ہم طلاق کے مسائل کو سمجھتے نہیں. ہم یہ نہیں سوچتے ہم ایک بیٹی کو طلاق نہیں دے رہے بلکہ پورے خاندان کو طلاق دے رہے ہیں. اس کے ماں باپ کا کیا ہوگا، اس کے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا، رشتہ دار ہم سے منہ موڑ جائیں گے. ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ہم کہتے سانو کس رن کی غرض ہوئے، ساڑھے اپنے گھر دے اندر سکھ نہیں دیسی کی کرنا ہے. بے سکھ پیدا کرو نا، تم اس سے محبت کرو وہ تم سے محبت کرے، تم اس کی بات مان کر چلو وہ تمہاری بات مان کر چلے، پھر دیکھنا خالق کائنات گھر کو جنت کیسے بنا دیتا ہے. لیکن اگر ایک دوسرے کے ساتھ ضد کی زندگی گزارنی ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا. تو اسلام نے ہمیں یہاں پر طریقہ کیا دیا کہ جب معاملات بن جائے نا تو پھر باہر والوں سے بات نہیں کرنی. میاں بیوی کے آپس کے معاملات بن جاتے ہیں، کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ہم دوستوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. کاش یہی بات ہم اپنے ماں باپ سے کر لیتے. جو تمہارے ساتھ احساس، جو تمہارے ساتھ اخلاص تمہارے ماں باپ کا ہے وہ تمہارے دوست کا نہیں ہو سکتا. ہم اپنے خاندانی معاملات کو اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بیان کرنا فخر سمجھتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بیان کرنا، ان کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا، تبادلہ خیال کرنا ہم سمجھتے ہیں ہماری توہین ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کریں. یا کچھ بچے یہ سوچ لیتے ہیں نہیں میں اپنے ماں باپ کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا. تو اس کے بعد جو تم نے یاروں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد جو ٹینشن اپنے ماں باپ کو دینی ہے، پریشانی دینی ہے، پھر اس کا سامنا کرنے کی تمہارے ماں باپ کے اندر بھی طاقت نہیں ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان باتوں کو تھوڑا سا میں یہ موضوع اس لیے بیان کر رہا ہوں، آج ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ہم جہاں کس طرف رہے ہیں. اسلام نے کیا کانسیپٹ دیا ہے؟ ہمارا اسلام یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ تم طلاق یکے بعد دیگرے دو. ایک طلاق بھیجو، پھر مہینے کے بعد دوسری طلاق دے دو، پھر تیسرے مہینے تیسری طلاق بھیج دو. یہ طریقہ کس لیے رکھا؟ کہ تمہیں غصہ آیا ہے، تم غصے میں آ کر، کیونکہ پیار سے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. طلاق دینے کے لیے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں ایسے، تو پھر بندہ طلاق دیتا ہے نا. آپس میں دوری ہوتی ہے، دل دور ہو جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے. تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ تم ایک طلاق دے کر آگے پیچھے ہو جاؤ. اگر غصہ آ بھی گیا نا، ایک طلاق دے دو، تمہارے پاس ابھی 2 طلاق کا حق باقی ہے. ممکن ہے اس کو ایک طلاق دی، اگر بیوی کے اندر تمہارے ساتھ چلنے کا کوئی کانسیپٹ موجود ہوا، کوئی سوچ موجود ہوئی نا، وہ ذہن بنا لے گی، کوئی نہ کوئی ترغیب نکالے گی، کوئی رستہ نکالے گی، اپنے ماں باپ کو بلائے گی
یا کوئی رستہ اختیار کرے گی، تمہارے ہی ماں باپ کو منائے گی، کہے گی کہ نہیں کوئی ایسا رستہ اختیار کرو کہ یہ مجھے چھوڑے نہیں، اگر اس کے اندر رشتہ برقرار رکھنے کا احساس باقی ہوا، اگر پھر بھی نہیں آیا تو 1 ماہ گزر جانے کے بعد دوسری طلاق دو، اس سے علیحدگی اختیار کر لو، دوسری طلاق دو۔ اس سے طلاق دینے سے پہلے کے بھی کچھ مراحل موجود ہیں کہ اگر بیوی کے اور تمہارے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو تم خاندان بچانے کے لیے آپس میں کچھ وقت کے لیے ویسے علیحدگی اختیار کر لو، اپنا بستر الگ کر لو۔ بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جو بڑے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، بالغ ہیں، اپنا بستر الگ کر لو، دوری اختیار کر لو اس سے۔ تو اب جب اس کے بعد بھی معاملات نہیں سنبھلتے تو پھر 1 طلاق دو، پھر بھی نہیں سمجھتے دوسری طلاق دو، اگر پھر بھی نہیں سمجھ لے پھر سمجھ لینا کہ اس کا اور تمہارا تعلق اب باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو تیسری طلاق دے کر فارغ کر دو۔ جب تمہاری رکھنے کی سوچ ہے، وہ رہنا نہیں چاہتی، تو پھر اس کے اندر اپنی سوچ بدل چکی ہے، وہ اب تمہیں حق ہے کہ تیسری طلاق دے کر اس کو فارغ کر دو۔ یہ اسلام نے ایک طریقہ دیا، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ایک ہی موقع پر کھڑے ہوئے، جا میں تینوں 3 طلاقاں دیتی ہیں۔ یہ سوچ اپنی بدلو تھوڑی سی، یہ تم ایک خاندان کا نقصان نہیں، کتنے خاندانوں کا نقصان کر رہے ہو۔ تو یہ اس وجہ سے معاملات بڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاملات اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رکھتے، دوست کے سامنے رکھیں، وہ کہندا فارغ کر پرا دفعہ مار ہے، جی جنانی دنا رہ کے کی کرنا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کبھی بھی آزما کر دیکھیں، اگر کسی نے نہیں آزمایا، کسی دوست کے ساتھ بات کر کے دیکھیں کہ میری بیوی کا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، وہ کہے گا چھڈ پرا، کئی لکھاں جنانیاں نے، یہ کیڑی گل ہوئی، زندگی دے اندر سکھ نہیں تے کی ہے، اینو فارغ کر کے پرا کر، تو کیڑا بڈھا ہو گئے۔ لیکن ماں باپ کے سامنے جب یہ بات بیان کرو گے کہ میرے اور میری بیوی کے تعلقات اچھے نہیں جا رہے، پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ اس پر غور و فکر کریں گے، خاندان کو بچانا کیسے ہے، وہ پھر اس پر دیکھیں گے تمہیں اچھا مشورہ کیا دینا ہے، وہ کہیں گے بیٹا نہیں ایسے نہیں کرنا، طلاق کے بارے میں نہیں سوچنا، بیٹا یہ بات اپنے ذہن سے بھی نکال دو، ہم نے طلاق دینی ہے، ہم اس کو سمجھاتے ہیں، اس کے ماں باپ کو سمجھاتے ہیں، بات کر کے دیکھتے ہیں، پھر حالات پیدا ہو جاتے ہیں کون سے کہ تمہارا خاندان تقسیم نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں، تمہارے رشتے ختم نہیں ہوتے بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کہ تم نے اپنا معاملہ اپنے ماں باپ کے سامنے رکھا۔ ہم اپنے معاملات کو، اپنے جذبات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، معاشرے میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں ہمیں جن کی اسلام ہماری تربیت کرتا ہے کہ نہیں، یہ معاملات تمہارے لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے نہیں ہیں، تمہارے خاندانی تعلقات کو، تمہارے خاندانی احساسات کو تمہارا دوست نہیں جانتا، تمہارے ماں باپ جانتے ہیں کہ جب تم مامے کی بیٹی کو طلاق دے گو تو پھر بنے گا کیا، چچا کی بیٹی کو طلاق دو گے پھر بنے گا کیا، خالہ کی بیٹی کو طلاق دو گے پھر بنے گا کیا، رشتہ داروں کے اندر جب طلاق دو گے پھر ایک خاندان نہیں، نہ جانے کتنے خاندان ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ مسئلہ ضمناً آیا، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور آج کے اس موضوع کے اندر یہ سمجھ لیں اہم ترین مسئلہ اس بات کا، اسی کو آپ سمجھ لیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو میری بات کا موضوع سمجھ آ گیا، آج کا جمعے کا موضوع سمجھ آ گیا۔ کس لیے کہ یہ بات انتہائی ضروری ہے، طلاق کی ریشو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس موبائل نے ہماری قوم کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے غلط فہمیاں، غلط سوچیں، غلط فکریں پیدا کر دی، جس وجہ سے آج طلاق کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی۔ ہم اسلام کا سہارا نہیں لیتے، موبائل کا سہارا ضرور لے لیتے ہیں، ہم وہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد کیا ہوتا ہے، معاملات کیا ہوتے ہیں۔ کاش ہم نے اسلام پڑھا ہوتا، اسلام کے بارے میں جانکاری ہوتی تو پھر یہ طلاق کی ریشو کے اندر اضافہ نہ ہوتا بلکہ کمی ہوتی ہوئی نظر آتی۔ آپ عام دیکھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بھئی علم عام ہو چکا ہے، میں نے کہا یہ لفظوں کی حد تک ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں علم عام ہوا، میں کہتا ہوں علم عام نہیں ہوا، جہالت عام ہوئی ہے۔ لوگ صاحب علم نہیں ہوئے بلکہ جاہل ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بولنا کیا ہے، ہم نے کہنا کیا ہے، ہم نے سوچنا کیا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو دینا کیا ہے۔ جب تک ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے تو خالی الفاظ کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ ویسے تو جس کو پھول کر دیکھو وہ مفتی ہے، وہ مسئلہ بیان کرنے کے اندر کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر تمہیں خاندانی اقتدار کا علم نہیں ہے، خاندانی جو ہے وہ عزت کا احترام نہیں ہے، تو پھر سوچ لینا تم نے دین کے اندر کچھ بھی نہیں سیکھا۔ دین اسلام کے اندر سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے خاندانی جو معاملات ہیں ان کی عزت اور وقار ہے اس کو پہچان کر چلو۔